آخر میں ایک ضروری بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، اور آج غالباً 11 تاریخ ہے۔ ادھر کیا لکھا ہوا؟ 11 تاریخ۔ چلیں وہاں جو بھی لکھا ہے، میرا خیال ہے آج 11 تاریخ ہے۔ ہاں جی، تو 12 شروع ہوگی بالکل۔ ہاں جی، تو اس کے بعد شعبان کی 15ویں رات آئے گی، شعبان کا 15واں دن آئے گا، یعنی تقریباً 3 دن کے بعد۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے اس کو لوگ شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ رات اصل میں جہنم سے برات پانے کی رات ہے، یعنی جہنم سے نجات پانے کی رات ہے۔ اور لوگ پھر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، کئی لوگ تو اس رات کو عبادت کی رات سمجھتے ہیں، اور اگلے دن پھر روزے کا دن سمجھتے ہیں کہ اگلا دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، خصوصی طور پر عبادت کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور کئی لوگ جو ہیں، یہ عبادت کرنے والے لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، اور اگلے دن روزہ رکھنے والے بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ اصل میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جناب جھنڈیاں لگانے والے، لائٹیں لگانے والے، اور زیادہ تر لوگ پٹاخے چھوڑنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اگلے دن کھانے پینے کے لیے بہت ساری ڈشیں تیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رات اور اگلے دن کے متعلق جتنی بھی باتیں مشہور ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں ہیں، اور ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں، اور ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، پھر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے نا، یہ فیصلوں کی رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، جبکہ ہم لوگ ابھی 2 جمعے پہلے سورت الدخان کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فیصلوں کی رات کون سی رات ہوتی ہے؟ فیصلوں کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو کہ کس مہینے کے اندر آتی ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات کے اندر آتی ہے، تو وہ فیصلوں کی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو لیلۃ القدر میں اصل میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ ایک تو وہ تقدیر ہے اللہ رب العزت کی، جس کو اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا لوح محفوظ کے اندر۔ اور ایک تقدیر جس کا تعلق جو ہے وہ لیلۃ القدر کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت آنے والے سال کے متعلق جو فیصلے ہوتے ہیں، کسی کی موت کے، کسی کی پیدا کرنے کے، کسی جگہ پہ بارش نازل کرنے کے، کسی جگہ پہ ہوا کا طوفان بھیجنے کے، مختلف قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں اگلے سال کے، ان کو اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے اتار کر ان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ آپ نے فلاں شخص کو مارنا ہے، فلاں دن، فلاں مہینے میں، فلاں وقت، فلاں جگہ پہ فلاں انسان نے پیدا ہونا ہے، اور فلاں جگہ پہ اتنی بارش نازل کرنی ہے، فلاں جگہ پہ۔ المہم یہ کہ پورے سال کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ ان فیصلوں کو لوح محفوظ سے اتار کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کے متعلق جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری یا تو سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہیں یا بالکل جھوٹی اور من گھڑت، اور اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ ہاں، آپ روٹین کے مطابق تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس رات میں بھی پڑھیں، اور اگلا دن اگر بالفرض آپ کے روٹین کے روزوں میں آ رہا ہے تو آپ روٹین کے مطابق اگلے دن روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن خصوصی طور پر 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا اور اگلے دن روزے کا اہتمام کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں یا اگلے دن قبرستان بھی جانا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں
قبرستان گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان بقیع الغرقد کے اندر جو لوگ فوت شدہ جو دفن کیے جا چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ یہ بات بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ لہذا قبروں پر جانا، قبروں پر عموماً جانا چاہیے، جب بھی آپ جانا چاہیں قبرستان کے اندر جائیں، آپ جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، آپ قبرستان کی زیارت کریں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو آخرت یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن آخر کیوں 15ویں شعبان کی رات ہی کیوں، یا 15 شعبان کے دن ہی کیوں آخر قبرستان میں جاتے ہیں اور پھر پورا سال بھول جاتے ہیں؟ آخر کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ خلاصہ یہ میرے عزیز بھائیوں کہ اس رات کی نہ فضیلت ثابت ہے اور نہ ہی اس دن کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ ہی یہ جھنڈیاں لگانا، پٹاخے چھوڑنا، یہ ساری جہالت والی باتیں ہیں۔ ہاں صرف ایک بات ہے جو آج میں نے خطبہ جمعہ کے اندر بھی ذکر کی تھی، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے جس کی صحت میں بھی اختلاف ہے، کئی علماء نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا لیکن کئی محقق علماء نے اس کو حسن یا صحیح درجے کی حدیث قرار دیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں صرف یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت کے ساتھ خصوصی طور پر دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن 2 قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ کون ہے؟ ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ایک وہ جس کے دل کے اندر مسلمانوں کے متعلق نفرت ہو، کدورت ہو، حسد ہو، بغض ہو، ایسے انسان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا ہے۔ اچھا اب یہ بات جو ہے، یہ جو چیز ہے نا، یہ صرف اسی رات کے اندر نہیں ہے، بلکہ بالکل یہی سیم چیز ہر پیر اور جمعرات کو بھی ہوتی ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن مشرک کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا، اور جن 2 بندوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، دل کے اندر بغض ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے تب تک ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیز ہے نا مغفرت والی بات، یہ تو پیر کو بھی ملتی ہے اور جمعرات کو بھی ملتی ہے۔ مغفرت کے اعلان تو اللہ تعالیٰ ہر موحد کے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، پیر کو بھی جمعرات کو بھی۔ تو یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے جو کہ صرف 15 شعبان کی رات کو ہی ملے۔ تو میرے بھائیو اس حدیث کے مطابق ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہیں کہ وہ کہیں شرک تو نہیں کرتا ہے، اور کہیں اس کے دل میں کوئی اس کے دل میں بغض یا کوئی کدورت یا کوئی نفرت تو نہیں ہے کسی مسلمان کے متعلق۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنا چاہیے، اور دوسرا بندوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق درست کرنا چاہیے اور اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے۔ اس طرح سے ہم اللہ رب العزت کی مغفرت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔